ایران کے شہر رے میں ایک ایسی مسجد ہے جسے مسجد آدم کش کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو شخص اس میں رات کو سو جاتا وہ صبح مردہ پایا جاتا۔ علامہ نہاوندی نے اپنی کتاب راحت الروح میں مسجد آدم کش کا ذکر کیا ہے اور حوالے کے لیے مولانا روم کے یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ یک حکایت گوش کن اے نیک پی، مسجدی بد برکنارے شہر ری، هیچ کس دروی نہ خفتی شب زبیم، یہ نہ فرزندش شدی آن شب یتیم۔ یعنی اے نیک بیٹے، ایک حکایت سنو، شہر رے میں ایک ایسی مسجد تھی جس میں رات کو لوگ اس ڈر سے نہیں سوتے تھے کہ کہیں ان کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، یعنی سونے والا مر نہ جائے۔ ابن باویہ کے مطابق رے میں ایک مسجد آدم کش کے نام سے تھی جسے اب مسجد ماشاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی مقامی مسافر امیر یا غریب اس مسجد میں رات کو رہتا تو وہ اس کی لاش ہی برآمد ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس زمانے میں غریب مسافر جو سرائے میں ٹھہرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے عموماً مساجد میں شب بسری کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی قسمت کا مارا پردیسی مسافر جسے علم نہ ہوتا وہاں ٹھہر جاتا اور صبح اس کا جنازہ ہی نکلتا تھا۔ آخر ایک دن شہر رے کے کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا حل سوچا جائے۔ کچھ نے تجویز دی کہ مسجد کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، لیکن کچھ کا خیال یہ تھا کہ خانہ خدا اور مقام عبادت ہے، اس لیے مکمل بند کر دینا مناسب نہیں، البتہ رات کو دروازہ بند کر دینا زیادہ بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ایک تحریر آویزاں کر دینا چاہیے جس میں تمام حالات و واقعات درج ہوں تاکہ مسافران و نابلد آگاہ رہیں اور کوئی ٹھہر نہ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک رات دو غریب مسافر وہاں آئے اور اس تحریر کو پڑھا۔ ان میں سے ایک جس کا نام ماشاء اللہ تھا نے دوسرے سے کہا، میں آج رات اس مسجد میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود یہاں رہنا خودکشی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پہلا نہ مانا اور کہا، میں تو ضرور ہی یہاں رہوں گا، تم صبح آنا، اگر میں مر گیا تو کفن دفن اور میرے گھر والوں کو خبر کر دینا، اور اگر زندہ ہوا تو اس راز سے واقف ہو جاؤں گا کہ آج تک کیوں لوگ یہاں مرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا کسی اور مسجد کی تلاش میں نکل گیا۔ یہ شخص اندر جا کر ایک گوشے میں لیٹ گیا لیکن جاگتا رہا۔ آدھی رات خیریت سے گزر گئی اور کچھ نہ ہوا۔ نصف شب کے بعد اچانک ایک خوفناک آواز آنا شروع ہوئی، آہا آہا یا مدم، آہا یا مدم، آہا یا مدم۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، اور آواز ہر لمحہ زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈر تو گیا لیکن خود پر قابو پا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار نکال کر کہا، مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ۔ ساتھ ہی اس نے آواز کی سمت تلوار چلانا شروع کر دی۔ اچانک تلوار دیوار میں بنے چراغ دان پر لگی۔ دیوار کا وہ حصہ زمیں بوس ہو گیا۔ اس جگہ کے اندر سے سونے اور جواہرات کا ایک ڈھیر زمین پر آ رہا۔ تب اسے سمجھ میں آیا کہ یہاں خزانہ چھپا کر طلسم کر دیا گیا تھا، جس سے وہ مہیب آواز پیدا ہوتی اور لوگ خوف سے مر جاتے تھے، لیکن اس شخص کی ہمت و جرت سے وہ طلسم باطل ہو گیا۔ تو جب اس کا دوست شہر والوں کے ساتھ آیا تو یہ زندہ اپنے خزانے کے ساتھ موجود تھا۔ تب شہر والوں پر بھی یہ راز آشکارا ہوا۔ اس نے وہیں جائیداد خریدی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ پھر اس مسجد کو اثر نو تعمیر کروا کر اس کا نام مسجد ماشاء اللہ
رکھا۔